اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا تعلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 26 جنوری کے درس کے ساتھ. ایک بندے کی حیثیت سے ہر بندے کو خدا سے خوف رکھنا چاہیے ہے، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہیں. اصول کافی میں لکھا ہے کہ جو شخص خوف خدا کی بنا پر گناہ ترک کرے گا خداوند عالم قیامت کے دن اسے راضی کر دے گا. اور ہمارے شیخ صدوق میں لکھا ہے کہ جس کسی کو کسی حرام کام یا شہوت رانی کا موقع ملے اور وہ شخص اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اس سے پرہیز کرے تو خداوند عالم اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا اور قیامت کے دن عظیم خوف و ہراس سے اسے نجات دے گا اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے اس اجر سے نوازے گا جس کا وعدہ قرآن میں کیا گیا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے پروردگار کی منزلت سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور خوشحال وہ اس کا جسے اس کا خوف خدا لوگوں کے خوف سے نجات دے. یہ تحفۃ العقول میں حدیث ہے اور بحر الانوار میں حدیث ہے کہ جو شخص خداوند عالم سے ڈرتا ہے تمام چیزیں اس سے ڈرتی ہیں اور جو شخص خدا کا خوف نہیں رکھتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. بحر الانوار کی جلد 77 میں لکھا ہے کہ حدیث ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے میں 2 خوف جمع نہیں کرتا اور نہ ہی 2 امن و امان اس میں جمع کرتا ہوں. لہٰذا اگر وہ دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہا تو میں قیامت کے دن اس پر خوف مسلط کروں گا، لیکن بندہ جب دنیا میں مجھ سے خوف کھائے گا تو اسے قیامت کے دن امن و امان میں رکھوں گا. جامع الاخبار میں یہ حدیث ہے کہ جو سب سے زیادہ معرفت الہی رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہے. اور یہ حدیث ہے جامع الاخبار میں کہ جب کبھی کوئی مومن خوف خدا سے گریہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں اور بارش کے قطروں سے زیادہ ہوں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کم ہنسو زیادہ وہ جو کچھ لوگ کماتے ہیں اس کی جزا ملتی ہے. اور جامع اخبار ہی میں یہ حدیث بھی ہے کہ خوف خدا سے رونے والی آنکھ پر خوف خدا سے رونے والی آنکھ پر آگ حرام کی گئی ہے. اسی جامع الاخبار میں یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی قطرہ اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا وہ آنسو جو اندھیری رات میں خوف خدا سے کسی کی آنکھ سے ٹپکے اور خدا کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو. شیخ صدوق کی جو کتاب ہے خصال اس میں یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن 3 آنکھوں کے علاوہ تمام آنکھیں رو گئی ہوں گی. نمبر 1 خوف خدا میں رونے والی آنکھ، نمبر 2 حرام چیزوں کے دیکھنے سے پرہیز کرنے والی آنکھ، اور نمبر 3 خدا کی راہ میں شب بیداری کرنے والی آنکھ. روضۃ الواعظین میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس قدر روئے کہ آنسو اس کی داڑھی پر بہنے لگے تو خداوند عالم اس کے چہرے پر جہنم کی آگ حرام کرتا ہے. اس کا مطلب ہے چہرے پر داڑھی ہونا ضروری ہے. اور مجموع ورام جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں جس کے لیے نپا تلا وزن اور حساب نہ ہو سوائے آنسوؤں کے، کیونکہ اس کا ایک قطرہ آگ کے دریاؤں کو بجھا دیتا ہے. اور ارشاد القلوب میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص کسی گناہ کے خوف سے روئے گا اس کا وہ گناہ بخشا جائے گا. جو شخص آگ کے خوف سے روئے گا اس سے پناہ دی جائے گی آگ سے. اور جو شخص جنت کا مشتاق ہو کر روئے گا خدا اسے جنت میں جگہ دے گا.
اور قیامت کے دن کی ہولناکی سے اسے نجات دے گا۔ کتاب اثنی اشریہ میں یہ حدیث ہے کہ خدا کا خوف سب سے بڑی حکمت ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو خدا سے خوف کھاؤ۔ مجموع ورام میں یہ حدیث ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے اگر کسی کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جیسے خشک درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور روضۃ الوالدین میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کو بیمار سمجھ کر آپ علیہ السلام کی عیادت کرنے آئے تھے، جبکہ خدا سے دنیا و خوف کے علاوہ انہیں کوئی مرض لاحق نہیں تھا۔ اور روضۃ الکافی میں حدیث ہے کہ یا علی تم خوف خدا سے ہویا کرو، خوف خدا میں آنکھوں سے نکلنے والے ہر آنسو کے بدلے خداوند عالم تمہاری جنت میں گھر بنا دے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ بہاء الانوار کی جلد 77 میں یہ حدیث ہے کہ خدا سے ڈرو اور لوگوں پر یہ ظاہر مت کرو کہ تم خدا سے ڈرتے ہو، تاکہ لوگ تمہاری تکریم کریں جبکہ تمہارا باطن فجور سے بھرا ہوا ہو۔ ہماری شیخ حضرت میں یہ حدیث ہے کہ جس کی آنکھیں خوف خدا سے نم آلودہ ہو جائیں، اس کی آنکھ سے گرنے والے ہر قطرے کے بدلے اس کے لیے جنت میں لال و گوہر کا ایک محل ہوگا، جس میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں نہ آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کان نے سنا ہوگا اور نہ دل میں وہم و گمان اس کا آیا ہوگا۔ تو انسان کو ہر لمحہ خوف خدا رکھنا چاہیے ہے اور گناہوں کو ترک کرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے ہے۔ آپ سوچیں کہ مال، عزت، صحت، راحت وغیرہ دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ہے۔ معاذ اللہ کیا دنیا کی کوئی نعمت اللہ کے قبضے قدرت سے خارج ہے؟ کیا آپ کسی کو راضی کیے بغیر اس کے خزانے سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ کسی انسان کے خزانے سے تو اس کو راضی کیے بغیر کچھ نکالنے کی صورت ممکن ہے، چوری کر لیں، ڈاکہ ڈال لیں، یا کسی ایسے شخص سے سفارش لے آئیں کہ اس کے خوف سے صاحب خزانہ آپ کو کچھ دینے پر مجبور ہو جائے، مگر ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں تو یہ تدبیریں نہیں چل سکتی، نہ وہاں کسی کی چوری اور ڈاکے کی مجال ہے اور نہ کسی ایسی سفارش کا احتمال جو اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دے۔ جب تک آپ انہیں راضی نہیں کر لیتے ان کے خزانے سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک علاقے کے معمولی تھانے دار کی مخالفت سے جینا دوبھر ہو جاتا ہے تو سوچیں کہ پوری کائنات کے پروردگار کی نافرمانی کر کے زندگی کتنی مشکل ہوگی۔ جبھی پروردگار عالم نے فرمایا سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں کہ جو شخص میری اس نصیحت سے انکار کرے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو آنکھوں والا تھا۔ تو ارشاد ہوگا کہ تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے تھے، پھر تم نے کچھ خیال نہیں کیا، اور اس طرح اس شخص کو ہم سزا دیں گے جو حد سے گزر چکا ہوگا اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لائے، اور واقعی آخرت کا عذاب بڑا سخت اور دیرپا ہے۔ ان آیت میں پروردگار عالم نے واضح طور پر فرما دیا کہ جس نے میرے ارشادات سے روگردانی کی اور میرے احکام کی تعمیل نہ کی اور نافرمانی کی اور گناہوں میں مبتلا رہا، اس پر نہ صرف اس دنیا کی زندگی کو تنگ رکھوں گا بلکہ آخرت میں بھی اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ ارشاد خداوندی ہے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہ پریشانی سے نجات کے لیے انہیں کافی ہو جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا،
اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ تو بس ہمیں خوف خدا رکھنا چاہیے ہر وقت ہر لمحہ۔ خداوند عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خداوند عالم ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔